بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایشوز بہت سے ہیں, ایک ایشو نہیں ہے, ملٹیپل ایشوز ہیں. اب ان سب ایشوز کو ایڈریس کیسے کرنا ہے؟ ایک میرے پاس سولوشن تو ہے, اور میں سولوشن وہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس سولوشن پہ عمل درآمد کر لیں, اور وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, وہ بڑا نارمل سا سولوشن ہے. اور وہ یہ ہے کہ سب اپنی اپنی ایگوز, جتنے لیڈران ہیں, پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں, جتنے بھی ہیں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, جتنے لیڈرز ہیں اپنی اپنی ایگوز جو ہے 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ کریں, اور اس کے بعد سارے بیٹھ جائیں ملک کے لیے, اور سب سر جوڑ کے بیٹھیں, اور سر جوڑ کے بیٹھ کے اپنا ایک ایجنڈا بنائیں کہ جی یہ ایجنڈا ہے, اس کے تحت ہم بات کریں گے تاکہ ادھر ادھر کی باتیں کم ہو اور سیدھا فوکسڈ ایک نیگوسیشنز ہو, اور سارے مل کے بیٹھ جائیں. جب سارے مل کے بیٹھیں گے, اپنے ساتھ رکھنے کے لیے, اسسٹنس رکھنے کے لیے, رائے دینے کے لیے آپ ضرور گروپس رکھیں, لیکن لیڈران بیٹھے. میری گزارش یہ ہے سارے لیڈران بیٹھے اور بیٹھ کے مسائل کا حل نکالیں. مسائل کیا ہے؟ مسائل نمبر 1 مسئلہ یہ ہے جناب کہ الیکشنز چاہیے. اوکے, بالکل ٹھیک ہے جی, الیکشنز چاہیے, الیکشنز کروائیں. اب الیکشن جو کروانے ہیں وہ کس طریقے سے کروانے ہیں, کیسے ہونے چاہیے, اس میں کیا پروز اینڈ کونز ہیں, کیا ifs اینڈ بٹس ہے, اور کیا چیز جو ہے وہ اریٹیٹ کر رہی ہے کسی کو یا نہیں کر رہی, اس کا سولوشن نکالیں. سولوشن نکال کے آگے چلیں. ٹھیک ہے جی, ساری چیزیں جب سارٹ آؤٹ ہو جائیں پھر آپ الیکشنز کی طرف جائیں. اگر اس کے اینی تھنگ شارٹ آف دیٹ اف یو گو فار الیکشنز تو ایک سچویشن بنے گی. وہ سچویشن کیا بنے گی؟ سچویشن یہ بنے گی کہ آپ الیکشنز کی طرف تو چلے جائیں گے, لیکن اس کے بعد مسائل پھر کھڑے ہو جائیں گے, بیک ٹو اسکوئر 1 والی سچویشن ہوگی. اور پولیٹیکل انسرٹینٹی جو اس وقت موجود ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ دیر آر 13 پارٹیز ان دا گورنمنٹ ان دا کوریڈورز آف پاور, اسٹل یہاں پہ ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے. وہ پولیٹیکل انسرٹینٹی پھر دوبارہ آ جائے گی, اور جو بھی الیکشن ہارے گا وہ کہے گا جی کہ میں الیکشنز کے ریزلٹس کو نہیں مانتا. جب وہ الیکشنز کے ریزلٹ کو نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا جو اب ہو رہا ہے, جو اب سچویشنز بن رہی ہیں, چاہے چھوٹے الیکشنز ہو, چاہے بڑے الیکشنز ہو, پروونشل لیول پہ ہو, چاہے نیشنل اسمبلی پہ ہو. سو ایک ایشو بنا رہے گا, ایک سچویشن بنے رہے گی. لیکن اگر یہ پولیٹیشنز نہیں بیٹھیں گے, جو کہ ابھی تک نہیں بیٹھ رہے, اور اگر نہیں بیٹھیں گے تو پھر کیا طریقہ ہے؟ پھر آپ جناب کہتے ہیں کہ جناب یہ خود بیٹھتے نہیں ہیں, یہ حل نہیں نکالتے, تو ہم نہیں نکالیں گے تو پولیٹیکل انسرٹینٹی لیڈز ٹو اکنامک انسرٹینٹی 1, اور اس کے ساتھ نتھی ہے سیکیورٹی آف پاکستان. سو جب سیکیورٹی آف پاکستان بھی اکانومی کے ساتھ نتھی ہے تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ لوگ جن کے جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں وہ خاموش رہیں گے اور چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور تماشا دیکھتے رہیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, سو اس سے وہ ڈنڈا سوٹا کر کے ملا کے بٹھانے والے ٹائم سے گریز کریں اور سب مل کے بیٹھ جائیں اور حل نکالیں. ڈیموکریسی, یس چاہیے ہمیں ڈیموکریسی, ہم ڈیموکریسی کی چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہی ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیموکریسی کی طرف جائے, بٹ دین اگین not at the stake of the government, sorry, not at the stake of the state. اسٹیٹ کے اس پہ نہیں کہ جناب اسٹیٹ جاتی جائے اور ہم جناب ڈیموکریسی کرتے رہے, وہ نہیں ہو سکے گا, وہ مشکل ہو جائے گا. سو اس سے کم پہ کلوزر ٹو دیٹ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم جناب سارے پولیٹیشین مل کے بیٹھ کے اپنے سارے مسائل کا حل نکال لیں. نہیں ہوگا تو پھر مسئلے ہیں جو جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کہنا ہے جناب کہ چیف منسٹر پہ کنسنسس ہوا نہیں ہوا, کیسے ہوگا, کب ہوگا, ٹھیک ہے ہم ڈسکس کریں گے, ضرور کریں گے, لیکن دین اگین اکانومی کی سچویشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے اور ہم تک کو سیریسلی اس کو لے بھی نہیں رہی ہے. کیونکہ ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیں کہ وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ, اور نیوکلیئر اسٹیٹ کے پاس جب اس قسم کی سچویشن آتی ہے, اس قسم کی سچویشن بنتی ہے, تو پھر اس کو آپ اتنا ایزیلی لیٹ گو نہیں کر سکتے. آپ آرام سے بیٹھ کے اس سے پہلے پریپریشن کرتے ہیں اور اس کی طرف چلتے ہیں کہ جناب اس سچویشن کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے, بی سچویشن سینیریو بنے گا تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور سی بنے گا تو کیسے ہینڈل کرنا ہے. سو ٹیکنوکریٹس لائیں یا آپ جناب یہاں پہ کسی اور طریقے سے یہاں پہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں, لیکن پرائرٹی جو ہے وہ سب سے پہلے ہونی چاہیے ملک, چاہے ایمرجنسی لگائے, فائنینشیل ایمرجنسی لگائے, لگ سکتی ہے نہیں لگ سکتی مجھے نہیں پتا, میں ڈسکس کر لیتا ہوں آج, اور اس کے بعد آپ آگے چلیں
کیونکہ ملک ہوگا تو سیاست بھی ہوگی, سیاستدان بھی ہوں گے, اور سب چیزیں چلتی رہیں گی. اگر ملک نہیں ہوگا تو پھر آپ سیاست کہاں کریں گے جا کے؟ جس طریقے سے یہاں سے پیسہ باہر جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, جس طریقے سے یہاں پہ پیسہ باہر جا رہا ہے اس کو کون روک رہا ہے؟ کوئی نہیں روک رہا. ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, آپ یہاں پہ جناب فوکس کر کے بیٹھے ہوئے کہ لوگوں نے تہہ خانوں میں ڈالریں یہاں پہ رکھے ہوئے, ڈالر رکھے ہوئے, اور ڈالر جو ہے وہ نکالیں گے تو یہاں پہ ملک کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. احسن اقبال صاحب, ٹھیک ہے, بالکل ہوگا, ایسا ہی ہوگا. تہہ خانوں میں بالکل ڈالر پڑے ہوں گے, بے انتہا ڈالر پڑے ہوں گے. ان کو نکالنے کے لیے کچھ اسٹریٹجی بنائے نا, آپ نے اسٹریٹجی بنانی ہے. آپ اسٹریٹجی بنائے کو ان کو ذرا تھوڑا سا ایٹیز کرے, ہو سکتا ہے وہ نکال دیں پیسے, لیکن آپ ایٹیز نہیں کریں گے. یہاں پہ $5,000 کی LC نہیں کھلے گی, لیکن مرسیڈیزیں آپ جتنی مرضی منگا لیں تو وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. سو کوئی آپ کو سیریس اسٹریٹجی ایوالو کرنی پڑے گی. میں بات کرنا چاہوں گا کہ جی کیا ہم فائنینشیل ایمرجنسی لگ سکتی ہے ملک میں, لگا سکتے ہیں ملک میں, نہیں لگا سکتے, ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن کا ایکسپرٹ میں نہیں ہوں. کانسٹیٹیوشن کے ایکسپرٹ جو میرے ساتھ موجود ہیں جناب شعیب شاہین صاحب ہیں, پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد بار, ان سے میں بات کرنا چاہوں گا. شعیب صاحب, فائنینشیل ایمرجنسی لگ سکتی ہے, نہیں لگ سکتی, ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, مجھے نہیں پتا, آپ ایجوکیٹ کریں. دیکھیں آرٹیکل 235 ہے, اس میں پاسبلٹی آف فائنینشیل ایمرجنسی کی ہو تو سکتی ہے. ایک ہے کانسٹیٹیوشن ایک اجازت دیتا ہے, ایک ہے کہ آج کے حالات ہیں کہ لگنی ہے یا نہیں لگنی. دیکھیں فائنینشیل ایمرجنسی میں جانے سے پہلے آپ کو بہت ساری چیزیں سیٹسفائی ہونی پڑیں گی پریزیڈنٹ کو. وہ یہ ہے کہ کیا آپ کے ملک میں کریڈٹ نہیں رہا, کیا آپ فیسلٹی اس قابل نہیں رہی, فائنینشلی آپ بالکل کرمبل ہو گئے ہیں, کیا آپ اپنے آپ کو ڈیفالٹ کر چکے ہیں, کیا آپ نے سرنڈر کر دیا ہے, کیا آپ کا ملک فائنینشلی چلنے کے قابل نہیں رہا, تو پھر فائنینشیل ایمرجنسی کی بات ہوگی. اور پھر اس صورت میں کہ تنخواہیں بھی نہیں ہوں گی, تنخواہیں کم کر دیں گے, تنخواہیں آدھی کر دیں گے, امپلائیز کی خرچے ہو جائیں گے کم, وہ اس کے بعد کا ایفیکٹ آئے گا, کانسیکوینشل ایفیکٹ آئے گا. لیکن آج ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے. اچھا, لیکن جو آج کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ کیپیبلٹی پیدا کریں. جو ہمارے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں, جو ملک میں مہنگائی بچانے کے لیے آئے تھے, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست کو قربان کر رہے ہیں ریاست کے اوپر, ایکچولی یہ ریاست کو قربان کر رہے ہیں اپنی سیاست کے اوپر. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, ادر وے ہے, اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آج 229 پہ آپ کا بینک میں ڈالر کا ریٹ ہے, ٹھیک ہے, پریکٹیکلی 270 پہ نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, اب باہر سے کوئی بھی ڈالر لے کر آئے گا, وہ کیوں بھیجے گا تھرو بینک جہاں 50 روپے کا یا 40 روپے کا فرق ہوگا. یا تو وہ ہنڈی حوالہ کا استعمال کرے گا, یا وہاں سے وہ اپنی ٹکٹ کٹائے گا, وہ پیسہ لائے گا, یہاں 50,000 روپے کی وہ ٹکٹ خریدے گا, اور یہاں آ کر کے مارکیٹ میں بیچے گا, اور وہ وہاں واپس چلا جائے گا. ٹھیک. تو یہ وہ ڈفرینس ہے. ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں. اب کوئی ان سے پوچھے آپ فائنینشیل ایمرجنسی کی طرف تو جا رہے ہو, 77 منسٹرز آپ نے رکھے ہوئے ہیں, ایڈوائزرز اینڈ منسٹرز پورٹ فولیو کے ساتھ, اور 35 وہ ہیں جن کا کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے, مرات ہیں, پورٹ فولیو نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ فائنینشیل ایمرجنسی کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں. اور یہ 77 مل کے ملک کو دے کیا رہے ہیں. پرسوں یا جو گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ ملاقات ہوئی تو صاحب وہاں کے وہ جو آئے ہیں انہوں نے آ کر کے کہا جی ہم اپنی انڈسٹریز کی چابیاں لائے ہیں, وہ ہم گورنر صاحب کو پیش کر رہے ہیں. یہ اگر آپ کی حالت ہے, آپ تو پچھلے 10 مہینے میں لوگ تو بات, اب یہ کیا پورے 10 مہینے میں پرفارمنس پہ توجہ دینے کی بجائے یہ بسم اللہ بعد میں پڑھتے تھے, سب سے پہلے عمران خان کو گالیاں دیتے تھے. صرف یہ ایک اسٹریٹجی بناتے تھے کس طرح ہم عمران خان سے جان چھڑا سکیں. پورے مقتدر حلقے طبقے, ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ, الیکشن کمیشن آف پاکستان, تمام ایلیٹس اینڈ مافیاز مل کے ایک شخص کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں. بھائی وہ سیاست ضرور کریں, لیکن سیاست آپ کسی ایک ترجمان رکھ لو, 2 بندے رکھ لو, 15 ان کے لیڈرز روز کی پریس کانفرنسز کرتے تھے. پرفارمنس آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ کے ریزروز جتنے تھے آج ورسٹ کیفیت میں ہم سب سے لوئسٹ پوزیشن میں چلے گئے. اور جو عام آدمی کی زندگی ہے وہ اس قدر بدتر ہو چکی ہے, لوگوں کو روزگار بری طرح متاثر ہوا ہے, لوگوں کو کھانے کے پیسے نہیں ہیں. میں اس پہ آتا ہوں کیونکہ اس میں ڈیٹیل آپ سے مجھے انپٹ چاہیے, اس پہ آتا ہوں میں. شیخ صاحب, شیخ وقاص اکرم صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب, مجھے ایک بات سمجھائیں کہ کیا یہ پالیسی کا فقدان ہے, پالیسی نہیں بنا سک رہے جو موجودہ حکمران ہیں, یہ بتا نہیں سک رہے یا ڈیلیور نہیں کر سک رہے,
یا اس سچویشن یا اس نہج تک لے کے جانا چاہتے ہیں انٹینشنلی تاکہ کوئی ایسے فیصلے کروائے جائیں یا کیے جائیں جو کہ شاید 72-74 سال میں ہم لوگ نہیں کر سکے, اس سچویشن تک لے کے جانا چاہتے ہیں یا واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن؟ جی شیخ صاحب. bit of both actually. bit of both, okay. ایک تو کیپیسٹی نہیں ہے جو کو ریزالو کرنے کی, کیپیسٹی نہیں ہے چیزوں کا سلوشن دینے کی. چیزیں جس حد پہ انہوں نے پہنچا دی ہے ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان کی ٹیم یا ان کے جو اسٹاف کو بہتر نہیں کر سکے. اور دوسرا, جب اس چیزوں کو فکس نہیں کر سکتے, اس کے سلوشن نہیں دے سکتے, تو پھر ساتھ ہی دوسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ مینوورنگ کی جائے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ کوئی ایسے فیصلے کروانا چاہتے ہیں جو 75 سال میں نہیں ہوئے. تو آئی تھنک اٹس بیٹ آف بوتھ. ان کی جو پرفارمنس آپ نے کہا ڈیلیور کیوں نہیں کر سکے, ڈیلیور انہوں نے کیسے کرنا تھا. دیکھیں جو لوگ کرائسس میں عوام کی سیاست, اسٹیٹ کی پرو سیاست یا ملک کی سیاست کی بجائے باری کی سیاست کرتے ہیں کہ بھائی جی ساڈی باری لگ جائے, آپ نے ویکھی جائے گی ملک نہ جو ہوتا رہے, عوام بھوکے مر رہے ہوں, مگر ان کے جو اعزازیے ہیں, ان کے جو کیبلکیٹس ہیں, ان کے جو سیکرٹریٹس ہیں, ان کی جو منسٹریز کی تعداد ہے, ان کے جو دیکھو ظلم دیکھو تسی بھائی. کل بھی ایک جڑا ہے وہ کیبنٹ بندہ انہوں نے شامل کیتا ہے, کل بھی, ٹھیک ہے جی. مطلب ڈیفینس منسٹر سے لے کے پرائم منسٹر تک ہمیں, چلے وہ تو شیخ صاحب سب کو خوش رکھنا ہے نا. آتے پھر گل سنو نا جی, پھر تسی 13 جماعتاں اپنے اتحادیاں نو خوش رکھ لو تے عوام تو ویسے ہی آلریڈی جہنم رسید ہوئی پئی جے. ٹھیک ہے, تسی رہو خوش رہو تے وستے رہو, اور پھر کل عوام بھی کہن گے جہنم میں جاؤ. عوام بھی تو آپ کو وہ گھر بھیجتے ہوئے پھر دیر کو نہیں لگا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کو پتا ہے کہ آگے ان کا کوئی حل نہیں ہے, یہ کرسی نال چمڑے نے جتنے دن زیادہ گزار لیں گے بس ٹھیک ہے, کل باہر جا کے بھی فارغ ہی بڑھنا جی. اور جتنا عرصہ اقتدار گزر جائے اتنا ہی واسطے بہتر ہے. چلو تسی یہ کہہ رہے ہو کہ in other words, in so many words, what you're saying شیخ صاحب کہ اسٹریچ کرنے دی کوشش کر رہے نے کہ اسٹریچ کرو, جتنا ٹائم لگتا ہے جتنا ٹائم ٹپایا جا سکتا ٹپا لو, یہی گل ہے نا. دیکھ لو بالکل, وائی ناٹ, یہی کام یہ بھی کر رہے سن, یہی کوشش چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی کی تھی کہ میں بھی اسٹریچ کر لوا. تو پھر خان صاحب جڑے نے وہ کھلو گیا کہ نہیں بھائی تیری سیاست رہے نہ رہے, جڑا میں وعدہ کیتا میں پورا کرنا. مگر چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی موقع دیا جاتا اور خان صاحب تھوڑی سی ویک وہ شو کرتے, تو چودھری پرویز الہی نے بھی پورا انتظام کیا ہوا تھا. واسق صاحب نو پوچھنے ہیں, واسق صاحب بیٹھے ہیں ساڈے کول, واسق صاحب صحیح دس سکتے ہیں کیوں واسق صاحب اسی طرح ہی ہے جس طرح شیخ صاحب کہہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. شیخ صاحب یقیناً کہ اپنی رائے رکھتے ہیں, اور دیکھیں جہاں تک آپ کا سوال جو میں سمجھا ہوں آپ یہی پوچھ رہے ہیں کہ کیا پنجاب میں پرویز الہی صاحب اسٹریچ کرنا چاہ رہے تھے کہ نہیں چاہ رہے تھے. دس از واٹ یو آر آسکنگ, رائٹ؟ دس از ناٹ what I am asking, this is what Sheikh Waqas Akram is asking. This is not what I am asking, this is what I said. What exactly your question is? Okay, my question is جی کہ شیخ وقاص اکرم نے کامنٹ کیا کہ اگر عمران خان صاحب اپنا if he would not have put his foot down, تو اس وقت تک پرویز الہی صاحب چاہتے یہ تھے کہ ان کا ٹینیور اسٹریچ ہو جائے. اینڈ دس از دا کامنٹ وچ شیخ وقاص اکرم میڈ, اینڈ آئی ایم آسکنگ یو کہ از اٹ سو, ایسا ہی تھا یا دے ور سم ادر آپشنز؟ کولیشن کے پارٹنر ایک یقیناً وہ اپنی ایک انڈیویجول اینٹی ہیں اور وہ ایک اپنی رائے رکھتے تھے, اور ان کی رائے کے مطابق وہ چاہ رہے تھے کہ کپل آف ویکس کو اگر اسٹریچ کر دیا جائے, زیادہ نہیں, اور کپل آف ویکس میں جو ہم نے کوئی لیجسلیشن کرنی ہے اور کوئی ہم نے ہاؤس بزنس کے علاوہ کچھ انوگریشن ہے ہمارے جو آئکنک پروجیکٹس ہیں ان کی, تو پھر اس کو کرنے کے بعد کر دیں. بٹ خان صاحب واز آف دا اوپینین کہ چونکہ ہم نے پہلے کی بات کی ہم فل 4 کریں گے, اور اچھی بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے فل 4 کا سن کے اپنی رائے تو دی جو مختلف تھی, مگر جب خان صاحب نے کہا تو انہوں نے ڈیزالو بھی کر دی. یا ٹھیک ہے, فیئر انف. اچھا مجھے what's going to happen next جی, what next, مجھے اب یہ واسق صاحب بتائیں کہ ابھی are these people intact, یہ سارا جو ابھی آتی ہیں اپنی مریم بی بی اگر آ جاتی ہیں, نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں سپوزڈلی, اور یہ ایک سینیریو پنجاب کا چینج ہو سکتا ہے, یا جو ویو چل رہی ہے وہ عمران خان کی ہی ہے اور آپ لوگ عمران خان کو سمجھتے ہیں کہ ہی از گوئنگ ٹو میک اٹ؟ آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ پنجاب رائٹ ناؤ جی.
اگر آپ سے پنجاب کی بات کریں تو اٹک سے لے کے جہاں تک مجھ سے ساؤتھ پنجاب تک، چولستان تک، دراوڑ فورٹ تک، یا مجھے رحیم یار خان کو ٹچ تو نہیں کیا، بٹ اس سے پہلے جتنے ایریاز میں نے جتنے گھومے پھرے اور میں رہا بھی، مجھے جہاں تک جانے کا اتفاق ہوا، میں آپ کو برملا طور پہ کہتا ہوں کہ جس کا ثبوت بھی فراہم کروں گا کہ نیریٹو جو ہے نا وہ بھی عمران خان کا نیریٹو ہے پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں الحمدللہ۔ وہ کیسے؟ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بائی الیکشنز ہوئے پنجاب میں اور گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی تھی، اور 20 سیٹوں پہ پی ٹی آئی نے 20 کے 20 جلسے کیے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرے خیال میں کہ 7-8 سے زیادہ جلسے نہیں کر سکے تھے، بیکاز ان کی گیدرنگ شیک کرنا شروع ہوگی، اور وہ جب شام کو ٹی وی پہ چلا کرے کمپیریزن میں، تو نون کی گیدرنگ اتنی چھوٹی تھی کہ اس کا رسپانس نہ آیا اور الٹا ان کے گلے پڑ گئی۔ اور لانچ کس کو کیا ہوا تھا انہوں نے؟ اپنی ٹاپ لیڈرشپ کو، جو مریم کو اینڈ بلا بلا جو بھی۔ سو اب ہوا یہ جا رہا ہے کہ بھئی کسی طریقے سے خان صاحب جو اب 3/4 تک پہنچ گئے پنجاب میں، کم سے کم اگر وہاں تک یہ پہنچ گئے، یہ حالات ہے تو پی ڈی ایم کا صفایا ہو جائے گا، بیکاز پیپلز پارٹی کی ساؤتھ پنجاب میں ایک مختصر سی اکثریت رکھتے ہیں، اور وہ کچھ حلقوں میں، اور بہت گنے چنے نومینل سے ہوں گے، 8-10 اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اور سینٹرل پنجاب میں دیکھیں تو ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں، جتنے بائی الیکشن ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اور اگر نارتھ پنجاب میں دیکھیں تو نارتھ پنجاب میں آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پر بالکل صفایا کہ کینڈیڈیٹس بھی پورے نہیں ہیں۔ ایسے صورتحال میں پی ڈی ایم سمیش کر جاتی ہے، اور خان صاحب 3/4 کی لے جاتے ہیں پوزیشن۔ تو خان صاحب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا ایک جملہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ مریم بھی آ جائے، نواز بھی آ جائے، اور یہ سب مل کے جائیں۔ بٹ مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی کا تعلق ہے آٹے سے، اور جب آٹا اتنا مہنگا ہے، اور جب آپ کی ایلسیز نہیں کھلیں گی، اکانومی کی یہ تباہی ہے، اور ایلسیز نہ کھلنے کے اوپر جب آپ کی یہ دالیں شالیں امپورٹ جتنی آئی ہوئی ہے کموڈیٹیز، یہ شیک کر کے 300 ٹائمز بڑھ جائیں گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کہے گی کہ نہیں میاں نواز شریف آئے تو ان کے نعرے بچیں گے؟ ایسا نہیں ہونے والا جی، بالکل نہیں ہو سکتا۔ بٹ وائی ناٹ؟ دیکھیں، ٹو بی جسٹ ٹاکنگ آن اے ریئلسٹک اپروچ، ایک ووٹ بینک تو نواز شریف کا ہے نا جی، نواز شریف صاحب کا ایک ووٹ بینک ہے، اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو یہ ضرور، اس کے اندر اہم بات ہے یہ جی، ایک ان کے اندر جو ناراضگی ہے مسلم لیگ نون کے اندر، وہ ضرور ہے، وہ لوگ ناراض ضرور ہیں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے، لیکن وہ ایک اس کے اندر دھڑے بھی بنے ہوئے مسلم لیگ نون کے اندر، نواز شریف صاحب کا الگ دھڑا ہے، مریم بی بی کا، اور یہ جناب شہباز شریف صاحب کا الگ دھڑا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ہر جماعت میں ہوتا ہے، لیکن نواز شریف کا ووٹ بینک تو ہے۔ نواز شریف کے ووٹ بینک کو لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جناب چلو کھاندہ ہے تو پیسے بھی چلاندہ ہے نا، تو لیکن وہ اس ووٹ بینک کو کیا عمران خان صاحب توڑ سکیں گے؟ آپ نے بڑی اس کا بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہائی لائٹ کی ہے۔ میں تھوڑا سا اس کو ایک ایز اے پولیٹیکل برڈ میں اپنے اینگل سے تھوڑا سا آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کانسٹیچوئنسی کے حلقے کی بات کی جائے نا، جو پارٹی اپنا نیریٹو دیتی ہے اور پارٹی جو اپنا سلوگن دیتی ہے جنرل الیکشنز میں کون وزیر اعظم بنے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کا سلوگن اس کے اوپر ہٹ ہوتا ہے، اور ہٹ کر کے پروپیگیٹ کیا جاتا ہے میسج، اور اس میں پارٹی اپنے ووٹ بینک کے ساتھ جو کینڈیڈیٹ کا اپنا برادری کا یا تھوڑا بہت کو میٹر کرتا ہو اس ووٹ اس کے ساتھ کلب کرتے ہیں، اور پھر فائنلی آپ سمجھیں کہ ایک وننگ سیٹ کے اوپر ڈیسیژن ہوتا ہے کہ یار یہ سیٹ نکالی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، جہاں پر کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں کہ دیہات کے یا پرانے یا بڑی بڑی برادریاں یا پرانے لوگ بیٹھے ہوئے، کسی کا 10 کر لو، کسی کا 5 کر لو، کسی کا 20 کر لو، جو بھی اس کے علاقے کا ہو گیا، جو اس کو پارٹی کی طرف سے سپورٹ ملنا ہے نا، وہ عمران خان کا نیریٹو مارکیٹ میں سب سے زیادہ ہٹ نیریٹو ہے، اور وہ امپورٹڈ حکومت کے خلاف آج کا نہیں ہے۔ اس نیریٹو پہ ہم نے جو اس کا ٹیسٹ ہوا وہ 20 حلقوں کا ہوا، جو اس کا ٹیسٹ ہوا عمران خان کی 9 سیٹوں پہ ہوا۔ ان دونوں کے ریزلٹس نے یہ شو کیا کہ عمران خان کا نیریٹو زیادہ پاپولر ہے، اور اس میں پاپولیرٹی میں اور گین ہوا ہے، اس میں آپ یہ سمجھیں کہ اس نے وہ شرنک نہیں ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً ان کا اپنا پارٹی ووٹ ہوگا، لیکن یہ کیا سلوگن دیں گے کہ ہم 8 مہینے پہلے کیوں آئے تھے؟ نمبر 1 یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوگا الیکشن میں۔ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ، مجھے نون اس لیے ٹوٹتی نظر آ رہی ہے بیکاز نون کے اندر ایک جو ڈومینیٹنگ فیکٹر تھا کہ ہم آئیں گے، ہم آتے الیکشن نہیں کرائیں گے، اور ہم گورنمنٹ کو اپنے پاس رکھ کے ہم اکانومی میں بہتری لے کے آئیں گے، اور بہتری لانے کے ساتھ ساتھ پھر ہم الیکشن کو اناؤنس کریں۔ جبکہ مریم، ان کے والد صاحب اور دیگر شاہد خاقان اینڈ ایکس وائی زی کا گروپ اس بات پہ اتفاق کرتا تھا کہ ہمیں فی الفور الیکشن کرانے چاہیے، لیکن ہوا کیا؟
ہوا یہ کہ ان کو خوف تھا کہ ہمارے کیسز ہمیں عمران خان لٹکا دے گا. انہوں نے اس کیسز کے چکر میں اپنے کیس معاف کرائے, 1100 ارب کے وہ معاف کراتے ہی نیب میں امینڈمنٹ کرائی, ای وی ایم کو روکا, اور پھر فائنلی اتنے اس ٹائم پیریڈ میں اتنی اسٹریچ ہوگی کہ ان سے اکانومی نہیں سنبھالے گی کیونکہ انٹینشنز ٹھیک نہیں تھے. اب اس شٹرڈ اکانومی کے ساتھ جب مسلم لیگ نون کے اندر دو دھڑے آمنے سامنے ٹکریں گے تو اس کا وہ ریپلسو ہوگا, وہ اٹریکٹیو فورس نہیں ہوگی, وہ ریپلسو فورس ہوگی. ریپلسو فورس ہوگی واسق صاحب, لیکن دین اگین ہے مسلم لیگ نون ہی, ہمارا ایتھکس, ہمارے نارمز, ہمارا کلچر جو ہے وہ یہی کہتا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے. what will they sell to the masses for elections when they hit the elections? what will they sell to the masses? کیا وہاں پہ مدعا بیچیں گے کہ جی 8-9 مہینے چسی 10 مہینے کی کیتا ہے, وہ ٹھیک ہے, ایگریڈ. بٹ دین اگین مسلم لیگ نون ہے, اور ایتھکس نارمز یہ کہتے ہیں کہ وڈا بھرا جیڑی گل کہے گا اس نو پھر سر تھلے چھٹ کے بندہ پھر ٹر پیندا ہے. لیکن اس پہ میں ایک بریک لوں گا اور ڈیٹیل میں بھی گفتگو کروں گا, اور شیخ صاحب آپ سے بھی ان پٹ چاہیے ہوگی اور قانونی رائے چاہیے ہوگی مجھے آپ سے جناب شعیب صاحب, کہ جناب یہ جو اس وقت ایک ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے چیف منسٹرشپ کا پنجاب کے لیے, اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. واسق صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ایک سینیریو یہاں پہ پیش کیا ہے, اور اس کو ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں, اور اس کو ان ڈیپتھ جانے میں کی ضرورت ہے اس میں, اور ہم اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن ان دا مین وائل شعیب صاحب, I'll put the question to you. ایک ڈیڈ لاک ہے, اور ڈیڈ لاک ہے جناب چیف منسٹر نہیں بن سک رہا, کسی نام پہ متفق نہیں ہو سک رہے, تو ایک کتنے تک لیڈ کرے گا الٹیمیٹلی؟ the buck will stop with the chief election commissioner or what? میرا خیال ہے یہی ہوگا, کیونکہ پی ایم ایل این کو تو سوٹ کرتا ہے اور اسپیشلی پی ڈی ایم کو سوٹ کرتا ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو خود ثابت کر رہا ہے اپنے اقدامات سے کہ وہ عمران خان کا مخالف ہے, پی ٹی آئی کا مخالف ہے, اور وہ پارٹی بنا ہوا ہے. آپ کوئی بھی قدم اٹھا کے دیکھ لیں, پچھلے 10 مہینے میں انہوں نے تمام وہ اقدامات کیے ہیں جو نقصان دیتے ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی کو, جو فیور کرتے ہیں پی ایم ایل این کو اور پی ڈی ایم کو. تو فار دیٹ پرپز یہ تو واضح نظر آ گیا. اب یہ اگر کسی نتیجے پہ پہنچ بھی سکتے تھے تو یہ پہنچیں گے نہیں پی ایم ایل این والے یا پی ڈی ایم والے. ان کی خواہش ہوگی کہ یہ میٹر چلا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس, اور ان سے پھر اپنی مرضی کا کام کرا لیں. تو لہٰذا تو یہ تو ایک سرٹن پیریڈ ہے 3 دن کا, اس میں اگر ان کے درمیان مسئلہ حل ہو گیا, کمیٹیز کے درمیان نہیں ہوگا تو پھر چلا جائے گا الیکشن کمیشن, اس کو فائنلی لیکن اس میں وہ جو نام جو وہاں پہ آئے گا وہاں سے اپروو ہوگا چیف الیکشن کمشنر سے, اس پہ کیا آپ لوگ واسق صاحب آپ لوگ اس پہ will you guys like agree to that, یا would you like to knock the doors of ڈسٹورشن ہے. نام کہاں سے آئے گا؟ میں نے کہا اگر آپ کا جو یہاں پہ ڈیسیژن نہیں ہوتا اینڈ الٹیمیٹلی ڈیسیژن جا کے رکتا ہے الیکشن کمشنر کے پاس, اور وہاں پہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک نام لے کے سامنے آتا ہے, will you guys agree to that, اور یا پھر آپ کوئی اسٹیپ لینا چاہیں گے؟ نہیں, یقیناً مور اور لیس تو پھر آپ کو الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے گا اس کی طرف جانا پڑتا ہے. لیکن یہ اگر بہت کنٹروورشل نام آ جائے, جیسے آج چیمے کے نام کے اوپر یہ لوگ کافی زیادہ بزد ہے. کنٹروورشل نیم اس لیے ہے کہ اس کو کیسے نوازا گیا, 18ویں گریڈ میں ہو, اس کو 20ویں 21ویں کا چارج دیا ہوا ہو, اور پھر فل فلیج آل اینڈ آل اس کے ہاتھ میں ایک مطلب اتنی پاور ہو کہ بندہ اس کو فل ٹائم ایکسرسائز کر رہا ہو محض ایک خاندان کی آنر اینڈ پریسٹیج کے لیے اور ان کی خواہش اور ول کے لیے. سو ایسے بندے کا نام آئے, اور پھر وہ بندہ جو نیب زدہ ہو, آپ کو مطلب ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں معاملے کو پولیٹیکل ریزالو کرنے کے لیے ہمیں کسی ایسے بات پہ کنورج کرنا چاہیے جس پہ دونوں پارٹیز بیٹھ کے بات کر سکتی ہے, اپوزیشن بھی اور جو گورنمنٹ ہے وہ بھی. بٹ اگین نام دے کے پھر بزد رہنا اس کے اوپر, اور پھر آج بھی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دینا, یسٹرڈے بھی. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اتنا کنٹروورشل نام آتا ہے تو پھر یقیناً ہم الیکشن کمیشن کی بات تو فائنل اتھارٹی تو وہی بن جاتی ہے, بٹ ہمیں کوئی نہ کوئی حربہ تو اختیار کرنا پڑے گا بائی کنسلٹنگ اوور لائرز, اینڈ کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے. کیونکہ اگر الیکشن کمیشن یہ انشور نہیں کرائے گا کہ یہ 35 پنکچر ایک دفعہ پھر نہیں لگیں گے, الیکشن کمیشن نے اگر ویسے ہی الیکشن کنڈکٹ کرانے جیسے ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن کراچی میں ہوئے,
پوری دنیا میں وہ لسٹیں آ رہی ہیں, ٹھپے لگ رہے ہیں اور پوری بکس کے اوپر لگ رہے ہیں. So tell me, just a minute. You guys will settle down with the name which comes from the election commission or election commissioner. That's it. میں اس پہ ذرا لاک کرنا چاہتا ہوں چیز. Yes or no? not really, depending upon the situation. Depending on what situation? Depending upon the name, جو فائنل کیا جائے گا اس نام کے اوپر الیکشن کمیشن کے پاس اختیار تو ہے. 3 نام گئے, لیکن اگر ایک نام نیب زدہ اور بہت بڑا کنٹروورشل ہے تو یقیناً ہم اپنا کوئی نہ کوئی اپنے لیگل جو فورم ہے اس کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے ہم یقیناً کوئی راستہ ضرور اختیار کریں گے جس سے یہ انشور ہو سکے کہ بے شک انہوں نے بندہ دوسری طرف سے لگا دیا ہے, ایٹ لیسٹ اتنا کنٹروورشل آدمی نہیں ہونا چاہیے جو کہ کل کو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں بنائے گا اور 35 پنکچر نہیں لگائے گا. میں ایک منٹ شعیب صاحب سے ندم سیٹھی صاحب علی بھول گئے کیا؟ جی میں بالکل آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں, لیکن میں شعیب صاحب سے پوچھ لوں کیا ریمیڈی ہو سکتی ہے اگر دے ڈونٹ ایگری ود دس تھنگ؟ دیکھیں نا, جب بھی کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے, جنرلی کانسٹیٹیوشنل جو فیصلہ ہوتا ہے, عام طور پر عدالتیں اس میں انٹرفیئر نہیں کرتی عام طور پر, سوائے جہاں کوئی ایکسیس آف جورسڈکشن ہو, انکانسٹیٹیوشنل ہو, آن دی فیس آف اٹ انلیگل ہو, میلافائڈی ہو. جیسے آپ قاسم سوری کا فیصلہ آپ دیکھ لیں, سپریم کورٹ نے انٹرفیئر کیا. دوست محمد مزاری کا فیصلہ آیا, اس کی رولنگ آئی, اس کو سپریم کورٹ نے انٹرفیئر کیا. اور یہ گورنر کا معاملہ آیا, اس کو انٹرفیئر کیا. تو کورٹس وہاں آتی ہیں جہاں ایکسیس آف پاور کوئی بھی ادارہ کر دے, کہیں بھی ایسا ہی کوئی سچویشن ہو جائے جو اس وقت کی سچویشن کے حساب سے دیکھا جائے کہ یہ کانسٹیٹیوشن پروویژن کی وائلیشن ہوئی ہے یا کانسٹیٹیوشن کی ٹرو اسپرٹ میں فیصلے نہیں آئے اور یہاں ایکسیس آف پاور ہوئی ہے. لیکن نارملی کورٹ اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گی, جنرلی کورٹس انٹرفیئر نہیں کرے گی. شیخ وقاص اکرم صاحب, the courts will not interfere in this, but at the very same time ان کی ریزرویشنز ہو سکتی ہیں, پی ٹی آئی کی ریزرویشنز ہو سکتی ہیں اگر چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے نام آتا ہے سپوزڈلی احد چیمہ صاحب کا. سو ہاؤ ول یو ٹیک اٹ ایز اے پولیٹیشین, ایز اے نیوٹرل انڈیپینڈنٹ پولیٹیشین؟ جی دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ محسن کا نام دینا اور احد چیمہ کا نام دینا یہ نان سیریسنیس کی انتہا تھی. انہوں نے اس سارے پروسیس کو سیریس ہی نہیں لیا, اور خصوصاً احد کا نام دینا جو بہت زیادہ کنٹروورشل ہے کرپشن کے حوالے سے, ابیوز آف پاور کے حوالے سے, تو ان کو سوچنا چاہیے تھا بھائی تسی یہ کام جو کرنے لگے ہوتے کو سر نال کر لو. آپ کے اتنی بڑی جماعت ہے, آپ اتنے سال اقتدار میں رہے پاکستان پہ بھی اور مختلف صوبوں میں بھی, تو آپ وہ بندے پنجاب میں سے نہیں تین ڈھونڈ سکے جن کو آپ جو صاف ستھرے, یا صاف ستھرے نہ بھی کہیں, اللہ بہتر جانتا ہے یا نیب والوں کو پتا ہوگا, کم از کم نان کنٹروورشل لفظ زیادہ بہتر ہے. تو نان کنٹروورشل بندے ڈھونڈ لیتے, تو ایک تو ان کی نان سیریسنیس تھی, اس کی وجہ بھی بہرحال اینی وے. بٹ جو آپ کا سوال ہے اس کا میں ان ون لائن جواب دیتا ہوں کہ جس وقت پروسیس کے مطابق 3 دن کی یہاں مشاورت سے کچھ نہیں ہوا, پھر کمیٹی کی 3 دن کی مشاورت سے کچھ نہیں, چیف الیکشن کمشنر جو نام دے گا وہ کہتے ہیں مرتے کیا نہ کرتے, پھر ہر پارٹی کو اس نام کو قبول کرنا پڑے گا. پارٹیاں اس پہ شور بھی مچائے گی کہ یہ بندہ انج ہو گیا, الیکشن کمشنر اس طرح ہے, الیکشن کمشنر یہ, الٹیمیٹلی یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے, یہی الیکشن کمشنر ہوگا, اور یہی چیف منسٹر جو وہ لگائے گا وہ ان کو قبول کرنا پڑے گا. یہ چیختے پاختے رہیں گے, بعد میں یہ الیکشن کے ریزلٹس کو ضرور کنٹروورشل کر سکتے ہیں, مگر فی الوقت میں, لیکن اگر شیخ صاحب اگر الیکشن کے ریزلٹ کو پھر کنٹروورشل کر دیا جائے گا تو پھر کیا, پھر پیچھے کی رہ گیا؟ پھر صاحب دیکھیں نا, بنیاد تو یہی ہوتی ہے نا کہ آپ نے آج سے کہنا شروع کر دیا کہ چیف الیکشن کمشنر ٹھیک نہیں. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, میں نہیں کہہ رہا, میں تو یہ بالکل نہیں کہہ رہا, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا. میں پی ٹی آئی کے ہمارے معزز ارکان جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ریپریزنٹیشن بیٹھی ہے ان کی بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب آپ کو پہلے دن سے پر آپ نے اعتراض کر دیا ہے, پھر آگے پروسیس میں آپ نے اعتراض کر دیا ہے, تو کل اگر الیکشن کوئی شے اتنے تلے ہوندی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کہیں گے جی ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا. ٹھیک ہے, تو بہتر نہیں ہے کہ اس نان کنٹروورسی کو ختم کیا جائے. تو میں یہ سب, ویسے میں آپ کو بتا دوں, نام تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا, مگر جو بندہ لگنا ہے وہ سیکورٹی کلیئرنسز ہوگی, یعنی نا شاہ فائنل ہو گیا ہے, ساری پارٹیاں نچتیاں ٹپتیاں رہن, جنہیں بڑھنا چیف منسٹر انہیں بڑھ جانا جائے. بالکل ٹھیک ہے. میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جو نام سامنے آتے ہیں
وہ پلس چیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں ویسے بیسیکلی. تو اینی ویز آئی ایگری ود یو شیخ صاحب, لیکن میں اس وقت اس ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. ایک کالر ہے میرے ساتھ, عزیز صاحب اسلام آباد سے. جی عزیز صاحب. السلام علیکم رانا صاحب. رانا صاحب, میں ایز اے پاکستانی پوری قوم سے اس وقت صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک موجودہ الیکشن کمیشن جو ہے چیف صاحب, ان کو معطل نہیں کیا جاتا, ان کی جگہ ایک ایماندار چیف الیکشن کمیشن نہیں بنتا, اس وقت تک پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے. اور ان کو فوری طور پہ معطل کر کے ان کی جگہ کسی ایماندار کو. دیکھیں پاکستان کے حالات اس وقت وہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے, انڈسٹری ایریا آپ کا ٹوٹل بند ہو چکا ہے, غریب آدمی خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے. تو برائے مہربانی پاکستان کی عوام کے بارے میں سوچیں. اور لیکن گزارش یہ ہے عزیز صاحب, ایک گزارش یہ ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ لیڈر آف دا اپوزیشن مل کے بناتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو بھی اور نائب کے چیئرمین کو بھی. تو یہ تو ایک متفقہ فیصلہ تھا, اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر صاحب پہ اعتراضات اٹھنے شروع ہو گئے, راجہ سکندر سلطان صاحب پہ, وہ بات کی بات ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی اگر ان کو چینج کرنا پڑے گا تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوگا. اب اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو پوچھ کے بتایا. تو جی شعیب صاحب ایسا کی طریقہ کار ہے؟ جی اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن نے پروٹیکشن دے رکھی ہے, جتنا بھی یہ خرابیاں کریں اس کو نکالنے کا صرف ایک ہی فورم ہے, وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل. جس طرح کسی جج کو نکالنے کا طریقہ کار ہے وہی ان کو نکالنے کا طریقہ کار ہے. میرا خیال ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں پی ٹی آئی نے کو پٹیشن بھی فائل کی تھی, پر مجھے نہیں پتا کہ اس کو سیریسلی پرسو کیا یا نہیں کیا. لیکن سوائے سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے ان کو نکالنے کے کوئی تھرڈ فورم یا کوئی نہیں ہو ادروائز کوئی فورم نہیں ہے جس کے ذریعے ان کو نکالا جا سکے یا سسپینڈ کیا جا سکے. ٹھیک ہے. واسق صاحب تسی کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ نہیں, ہم بس یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا تو بڑا کھلا ان کے اوپر, ہم تو اللہ اعلان کہتے ہیں کہ ہمارا اعتراض ہے, ہماری ریزرویشن ہے. اور بینگ دا پارٹ آف دا لارجسٹ پارٹی آف پاکستان الحمدللہ, آزاد کشمیر, جی پی, پنجاب, فیڈرل, اور اس کے بعد آپ کے پاس کے پی کے, ہمارے پاس جو نمائندگی رہی سب سے زیادہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو یہ اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کا پولیٹیکل سلوشن کیا ہوگا, کیونکہ پولیٹیکل سلوشن اگر نہ نکلا تو نہ ہی تو کیئر ٹیکر کے پاس یہ لیجیٹیمیسی ہوتی ہے کہ وہ جائے اور جا کے ملک کے لیے پیسے لے کے آئے یا بارگین کرے یا آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرے. یہ اس کی اتھارٹی نہیں ہے, نہ یہ اس کے ایمبٹ میں آتا ہے. یہ اب ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایمبٹ میں ہی آئے گا, یہ اسی کی اسٹرینتھ ہوگی, اور وہ لیجیٹیمیسی اس کو الیکشن دے سکتا ہے. کون سا فری اینڈ فیئر الیکشن دے سکتا ہے؟ صرف ابھی کسی پروگرام پہ بات کی گئی امپورٹنٹ چیز مبشر صاحب, امپورٹنٹ چیز آخری بات کہ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا المیہ ہمارے ساتھ, کتنا بڑا المیہ ہے. ہمیں ڈالتے ہیں, جس کو ڈالتے ہیں, ہمیں 3 سال ملے, ہم پہ 3 سال کا ڈالتے ہیں, ہم سے پہلے 40 سال کے تھے ان کو 40 سال کا ڈالتے ہیں, کہ ہم لوگ 80 ملین لوگوں کا الیکشن فری اور فیئر الیکشن انشور نہیں کر سکے, اور ہمارے پڑوس میں 800 ملین کے لوگوں کا الیکشن ہو رہا ہے. تو پھر کیا دنیا سے مقابلہ کرنے کی باتیں, اور کشکول توڑ دیں گے تو لے آئیں گے. لیکن I'll have to go for a break. I'll have to take a break over here جی. لیکن before that I'm leaving a question over here. Elections بالکل ٹھیک ہے, ضرور ہونے چاہیے جی elections, but the point is elections سارے مسائل کا حل ہے. اور اگر حل ہے صرف یہ کہہ دینا کہ جناب ایک سٹیبل گورنمنٹ ہوگی, ایک سٹیبل حکومت ہوگی, سٹیبل یہاں پہ ایک سیٹ اپ ہوگا اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک کر دے گی, اتنا کہنا کافی نہیں ہے. اس کے آگے وے فارورڈ ہے کیا, کس طریقے سے ٹھیک کر دے گی, کتنا ٹائم کنزیوم کرے گی, یا یہ تو نہیں بلیم گیم میں لگی رہے گی کہ نہیں سانو 2 سال 3 سال چاہیے دینے کیونکہ جناب 10 مہینے میں 1 سال میں پی ڈی ایم والوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, اور وہ بلیم گیم کے چکر میں 2-3 سال بائے کریں. ڈونٹ یو تھنک وی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ آف ٹائم لیفٹ؟ نمبر 1. نمبر 2, اگر واقعی حل ہے الیکشنز تو وے فارورڈ کیا ہے وہ میں جاننا چاہوں گا آپ سے بھی, جناب واسق صاحب بھی آپ سے بھی جانوں گا اور شیخ صاحب سے بھی جانوں گا. اور اگر نہیں ایسے ہوتا تو پھر کیا ہوگا, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. شیخ وقاص اکرم صاحب, جو سوال میں نے بریک پہ جانے سے پہلے چھوڑا تھا میں اس کی طرف ضرور آتا ہوں, میں واسق صاحب سے ضرور پوچھتا ہوں, لیکن ایک نئی چیز
ایک نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے سامنے, میں اس پہ پہلے ذرا بات کر لوں, آپ کی شیخ صاحب مجھے ان پٹ چاہیے ہوگی. ڈونٹ یو تھنک کہ دیر از اے نیڈ آف پیپل, ایسے لوگ جو کہ ہر پارٹی سے جن کی اپروچ ڈفرینٹ ہو, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, ہر پارٹی سے ہوں لوگ, گنے چنے لوگ ہوں, اپروچ ان کی ڈفرینٹ ہو, ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہوں, آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہو ان کی, اور وہ ڈلیور کرنا چاہتے ہوں, ان کو اگر اکٹھا کر لیا جائے along with some technocrats جو کہ واقعی ایکسپرٹس ہوں, ان سب کو, ان پولیٹیشنز کو ہیلپ آؤٹ کریں, ڈونٹ یو سی کہ ایسا کوئی اگر سینیریو بنے تو دیٹ ول بی گڈ فار دا کنٹری, یس اور نو؟ دیکھیں, جو چیز بھی اس وقت ملک کو اس کرائسس سے, بحران سے نکالنے میں مددگار ثابت ہو, دیٹ از گڈ فار دا کنٹری. اوکے, helping state is good for the country. Helping any government of the day, چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو, چاہے وہ نون لیگ کی ہو, مگر وہ اس کرائسس میں, کیونکہ کرائسس کسی کا وہ نہیں ہے, پاکستان کے لیے کرائسس ہے, اس میں کرنا کوئی بری بات نہیں, اور ایسے فورمز خود بخود بن رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی جیسے مصطفیٰ نے, میں نے اور چند اور دوست ری امیجن پاکستان کے نام سے وی جسٹ اسٹارٹڈ اے سیریز, جس کا ایک سیمینار جو ہے وہ کوئٹہ سے ہم شروع کر رہے ہیں جی. وہ آج اس کا پہلا وہ کوئٹہ میں تھا, اور اس کے بعد پھر اسلام آباد, پھر لاہور. یہ نان پارٹیزن, اس میں ہر پارٹی کے لوگ ہیں, رولنگ پارٹی کے بھی, پی آئی کے بھی, اپنی اپنی پارٹیوں کے ساتھ وہ اٹیچ ہیں, بٹ وی آر لوکنگ فار سولوشنس. وی تھنک کہ پاکستان کے ساتھ ہر آنے والے نے زیادتی کی ہے, ہر نے اپنی باری سیاست کی ہے, سب نے ڈیسیژنز لیے ہیں جو ہیویلی انفلوئنسڈ بائی دی پولیٹیکل ایمبیشن تھے. کل میرے ووٹر نال کی ہوئے گا, کل میرے الیکشن نال کی ہوئے گا, کسی نے نہیں اس ملک نال کی ہوئے گا. تو یس, پلیٹ فارم ہم نے بنایا ہے, مہینہ ڈیڑھ اس کے اوپر سیمینارز کریں گے. بہت زبردست رسپانس ہے ہر پارٹی سے, ہمیں نون سے, پی ٹی آئی سے, پیپلز پارٹی سے, ریلیجیس آرگنائزیشن. So what you are on it, you are working on it and you are getting a good response. Called Reimagine Pakistan. Reimagine Pakistan. Okay, چلیں. You've already started it, yeah. Very good. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی انیشیٹو ہے. واسق صاحب, ویری کوئکلی, جو سوال چھوڑا تھا بریک پہ جانے سے پہلے, میں نے گزارش یہ کی تھی کہ کیا بلیم گیم میں چلتا رہے گا کام, یا اگر supposedly if you guys make it in the next general elections and the government is yours, so how much time would you need to fix this thing, all these things like economy? چلو economy کی صرف بات کر لیں. اچھا, میں رانا صاحب آپ کو نا اگر مختصراً کہنا کوئکلی, مسئلہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی شروع ہوئی ہے نا جی, وہ تب ہوئی ہے جب آپ لوگوں نے, جب آئی مین ٹو سے کہ جب یہ پی ڈی ایم نے ایک جال سازی کے ذریعے, بیکاز اس کو کانسٹیٹیوشنل کور دے دیا گیا کہ ہمارے پاس اس کا راستہ تھا, اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں, آپ نے لوگوں کی خرید و فروخت کی, اور اس کی جو ٹرانزیکشن ہوئی تھی وہ ہم نے لوگوں سے شیئر کی, اور ہمارا نیریٹو بنا, اور لوگوں نے اس کو پسند کیا. وہ مانے نہ مانے, ہم نے تو کیا, چلو آگے چلتے ہیں. وہاں سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی. اس انسٹیبلٹی کے بعد نا پاکستان آپ دیکھیں نوز ڈپ ہے, استغفر اللہ کہنا نہیں چاہیے, گاڈ فاربڈس, کہ تو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. آپ کے ریزرو اس ٹائم کیا تھے, آپ کیا ہے, آپ کی ریئل گروتھ جب تک نہیں ہوگی تب تک آپ نہیں بڑھیں گے. ریئل گروتھ کا مطلب کیا ہے, وہ جو مختصراً شعیب صاحب نے بات کی تھی نا کہ 232 روپے 30 روپے ڈالر آپ نے کہا کہ انٹر بینک میں چل رہا ہے, اور جب ہم نے مارکیٹ میں جا کے دیکھیں 270 سے نیچے کہیں بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریئل گروتھ نہیں ہے, آپ اس کو کاسمیٹک وے میں شو کر رہے ہیں. یہ ہو کے سارے خرابی, اور خرابی کہاں سے شروع ہوئی, جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے, فری اینڈ فیئر الیکشن. آئی ریپیٹ, فری اینڈ فیئر الیکشن. جس کے پاس بھی مینڈیٹ آ گیا ہو گیا, یہ کلیم کرتے ہیں اپنے سندھ کی. my question is واسق صاحب, how much time when there is a will. سر میری بات سنیں نا, میری بات سنیں, ذرا نہ مو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. ہم نے ہمیشہ تاریخ ساز کام کیے ہیں, کھانے کو تھا یا نہیں تھا, ایٹم بم بن گیا نا, ابھی نیوکلیر پاور ہے نا ہم لوگ, اور الحمدللہ وہ ڈیٹریشن کے لیے وہ ہمارے پاس ہے. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ کرائسس میں رہے, ہم کرائسس میں لڑنا جانتے ہیں. when there is a will there is a way. جو مینڈیٹ لے کے آئیں گے وہ 6 وہ 10 ہیں, وہ ایک پارٹی ہے, پھر سب سر جوڑ کے بیٹھے اور پھر بتائیں کہ ہم نیشنل کنسنسس کیسے بلڈ کرتے ہیں. اور آئی بیٹ یو بائی گاڈ, میرا ایمان کہتا ہے کہ ود ان کپل آف ایئرز آپ پاکستان کو اٹھا دیں گے. So couple of years, they need like couple of years to like fix the problems. اچھا, do you think کہ جیسے شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں,
اور اس طرح عباسی صاحب ہیں, انہوں نے جو ایک کولیکٹیو موو شروع کی ہے, ایک دس از اے نیو تھنگ which is there, it is very much there, and اس کا response بھی بڑا اچھا ہے. they are concerned about Pakistan. Politics سے ذرا ہٹ کے out of the box thinking ہے. Do you think this is workable? اس سے فائدہ ہوگا پولیٹیکل؟ اچھا کام تو کر رہے ہیں, اچھی خواہش تو رکھ رہے ہیں, لیکن یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہوگا. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کا جو ہے ایک سسٹم ہے ہمارے ہاں, یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صرف اویئرنیس ہو یہ کریٹ کر دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کامیابی کے ساتھ لوگوں کو لے کے اگلی حکومت بنا دیں اور اس کو امپلیمنٹ کر دیں. یہ ممکن نہیں ہے. صرف اویئرنیس کی حد تک ہوگا, کر سکتے نہیں حکومت, لیکن صرف اویئرنیس کریٹ کریں گے, نتھنگ ایلس. موجودہ ورنہ تو یہی والی بات یہ موجودہ حکومت کو بتا دیں, وہ اس کو امپلیمنٹ کر دیں. پریکٹیکلی ممکن نہیں ہوگا. لیکن ایک بات صرف جو آپ نے پہلا سوال کیا اس پہ حوالے سے کہ کتنا ٹائم لگے گا اس وقت ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے میں, جتنا نقصان اسحاق ڈار نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں مفتاح اسماعیل اب ہمیں فرشتہ لگنے لگ گیا ہے. اسحاق ڈار نے اس اکانومی کو تباہ کر دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ جتنا 10 مہینے میں انہوں نے اکانومی خراب کی ہے, اگلے 10 سال تک بھی یہ ٹھیک نہیں ہوگی. ہاں عمران خان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے, صرف ایک بات کر کے عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ 2 سال کا کورونا بھگتا کے بھی 6% اگر آپ کی گروتھ تھی, تو اوورسیز جو اس وقت ہے وہ سارے کے سارے ٹرسٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی اور عمران خان پہ. انہوں نے آتے ساتھ غلط کیا کیا, ان کا رائٹ آف ووٹ ختم کر دیا. رائٹ آف ووٹ ختم کرنے سے انہوں نے اپنا جو پیسہ لے کر یہاں آنا تھا وہ روک لیا, اس سے ملک کو بہت نقصان ہوا. اوکے, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ تشریف لائے. جاتے جاتے صرف ایک چیز, ملک ہے, سیاست ہوگی. سیاست اسی وقت چلے گی جب ملک ہوگا. ملک سٹیبل ہوگا تو سب چیزیں چلتی رہے گی. ملک سٹیبل نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں چلے گا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.